فارس کا بادشاہ اکسوس جب قصر سوسن میں تخت شاہی پر بیٹھا تو اپنی سلطنت کے تیسرے سال اس نے ایک زبردست خوشی کا جشن منایا جس میں مادی سے لے کر فارس تک کے تمام منصبدار حکام، امراء اور رئیس مدعو کیے گئے تھے۔ اس جشن کے موقع پر بادشاہ نے پورے 180 دن اپنی بے پناہ دولت و عظمت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس جشن کے بعد بادشاہ نے اپنے محل کے چھوٹے بڑے سبھی خادموں، حاکموں اور سرداروں کے لیے ایک خصوصی ضیافت کا اہتمام کیا اور یہ جشن قصر شاہی کے باغ سے ملحق صحن میں 7 دن جاری رہا۔ بادشاہ نے اپنے عہدیداروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ کسی کو شراب نوشی پر مجبور نہ کیا جائے، لیکن قاعدہ کے مطابق ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق جس قدر چاہے نوش فرمائے۔ اس وقت ملکہ وشتی نے بھی اکسوس کے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ جشن کے آخری دن جب بادشاہ سرور میں تھا تو اس نے اپنی خدمت میں رہنے والے 7 خواجہ سراؤں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ وشتی کو خوب بنا سجا کر اور شاہی تاج پہنا کر دربار میں پیش کریں تاکہ اہل دربار اس کے بے پناہ حسن کا مظاہرہ کر سکیں۔ مگر جب بادشاہ کا حکم ملکہ وشتی کو دیا گیا تو اس نے دربار میں آنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو وہ نہایت ہی غضبناک ہوا۔ بادشاہ کا دستور تھا کہ عدل و انصاف کے معاملات میں وہ اپنے مشیروں سے صلاح لیا کرتا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق ملکہ کی اس حکم عدولی کی مناسب سزا کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ جب خواجہ سراؤں کی زبانی اسے دربار میں آنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ مموکان نے بادشاہ اور امراء کے حضور میں عرض کیا کہ ملکہ وشتی نے نہ صرف بادشاہ کی بلکہ دربار کے تمام امراء اور اس وسیع سلطنت کے ہر آدمی کی توہین کی ہے، کیونکہ ملکہ وشتی کی اس حرکت سے شہ پا کر سلطنت کی تمام عورتیں اپنے شوہروں کی حکم عدولی کرنے لگیں گی اور کہیں گی کہ جب اکسوس بادشاہ نے اپنی ملکہ کو اپنے حضور آنے کا حکم بھیجا تو وہ نہ آئی، اور آج ہی جب اس واقعہ کی خبر فارس اور مادی کی سب بیگمات کو ہوگی تو وہ بھی ایسا ہی رویہ اپنانے لگیں گی اور سلطنت میں چاروں طرف غم و غصہ کی لہر دوڑ جائے گی۔ بس اگر بادشاہ سلامت کو منظور ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک شاہی فرمان جاری کیا جائے جو فارس اور مادی کے آئین میں بھی درج کیا جائے، تاکہ آئندہ کسی کو ایسی جرت نہ ہو سکے اور ملکہ وشتی کو شاہی حرم سے نکال دیا جائے اور اس کی جگہ کسی دوسری موزوں ملکہ کا انتخاب کیا جائے۔ بس جب بادشاہ کی وسیع مملکت میں اس فرمان شاہی کا اعلان کیا جائے تو ہر عورت کو اپنے شوہر کی تابعداری کرنا فرض ہوگا، چاہے وہ کسی بھی اعلیٰ یا ادنیٰ عہدہ پر مامور ہو۔ بادشاہ اور اس کے تمام امراء کو مموکان کی یہ بات پسند آئی اور بادشاہ نے مموکان کے کہنے کے مطابق کیا۔